پیپلز لیبر یونین بلدیہ کورنگی کے صدر عدنان حبیب صدیقی اور جنرل سیکرٹری محمد عامر نے کہا ہے کہ پیپلز لیبر یونین بلدیہ کورنگی کی مزدوروں کی واحد نمائندہ تنظیم ہے۔ مزدوروں کی فلاح و بہبود اور ملازمین کے حقوق کی جدوجہد کے لیے بلدیہ کورنگی کے تمام محکموں کے ملازمین پیپلز لیبر یونین کے پرچم تلے متحد و منظم ہو رہے ہیں اور منظم ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیپلز لیبر یونین بلدیہ کورنگی کے اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں تمام محکموں کے ملازمین اور ذمہ داران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس میں ملازمین کے مسائل اور فلاح و بہبود کے حوالے سے تفصیلی طور پر جہاں غور کیا گیا، وہیں اس موقع پر صدر عدنان حبیب صدیقی نے ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی سے مطالبہ کیا کہ سابقہ دور میں غیر قانونی بھرتی ہونے والے ملازمین میں سے 318 ملازمین کی روکی ہوئی تنخواہوں کو فی الفور بغیر کسی انکوائری کے عدالتی حکم پر بحال کیا جائے، جو کہ فاقہ کشی کا شکار ہے۔ اور اس حوالے سے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی کی جانب سے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی سندھ حکومت کو انکوائری کے لیے کمیٹی کا تحریری مراسلہ ارسال کرنے کا بھی ہم یقینی طور پر خیر مقدم کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ غیر قانونی بھرتی کے عمل میں بلدیہ کورنگی کے سابق چیئرمین اور ڈی ایم سی کورنگی کے کرپٹ افسران کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، جنہوں نے سندھ حکومت کے واضح احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہوئے بوگس بھرتیاں کر کے ان معصوم 319 ملازمین کو فاقہ کشی پر مجبور کر دیا اور ان سے 5 سے 8 لاکھ روپے بھی بٹور کے فرار ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ واضح رہے کہ بلدیہ کورنگی میں 774 ملازمین کو بھرتی کیا گیا تھا۔ اس کا انکشاف سجن یونین نے اپنی پریس ریلیز میں پہلے ہی کر دیا ہے۔ 318 ملازمین ابھی زندہ ہیں، لیکن وہ زندہ لاشیں ہیں کیونکہ ان کے چولہے بند ہیں۔ ایک خاتون انتقال کر چکی ہیں۔ تاہم عدنان حبیب صدیقی اور محمد عامر نے مزید کہا کہ بلدیہ کورنگی کے ملازمین کے ڈاک ریلیف اور ہاؤس رینٹ کے 30 ماہ کے اضافی تنخواہ کے بقایا جات کی بھی فوری ادائیگی کی جائے۔ ایڈمنسٹریٹر اور بلدیہ کورنگی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سابق دور میں غیر قانونی ترقیوں کی نشاندہی سینیارٹی کی بنیاد پر شفاف ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کا انعقاد کیا جائے۔ میرٹ کی بنیاد پر ملازمین کو ترقی دی جائے۔ دوران ملازمت وفات پا جانے والے ملازمین کے گروپ انشورنس کی ادائیگی کو اور مکمل طور پر یقینی بنا دیا جائے۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ 2016 سے اب تک کے تمام سیلری واؤچر کی ان کے متعلقہ محکموں میں منتقلی کی جائے، ملازمین کے ڈیوٹی کارڈ کا اجرا کیا جائے اور دوران ملازمت وفات پا جانے والے ملازمین کی تدفین کی مد میں رواں بجٹ میں رکھے گئے 25,000 روپے کی ادائیگی کا نوٹیفیکیشن بھی فوری جاری کیا جائے۔ واضح رہے کہ سابق چیئرمین کے دور میں جہاں جعلی اور بوگس بھرتیاں کی گئی تھیں، وہیں ملازمین سے 5 سے 8 لاکھ روپے لوٹے گئے تھے۔ تاہم مذاکرات کی آڑ میں ان بدعنوان افسران کو بچانے کی جہاں کوشش کی جا رہی ہے، وہیں پیپلز لیبر یونین اب سراپا احتجاج بن چکی ہے اور 2016 سے اب تک کے تمام سیلری واؤچر کی متعلقہ محکموں میں منتقلی کا مطالبہ بھی درست ہے، کیونکہ 2016 کے واؤچر مل جائیں تو تاحال ہونے والی بوگس بھرتیوں اور جعلی بوگس بھرتیوں کا عمل بھی رک سکتا ہے، جو کہ اطلاعات کے مطابق ابھی بھی جاری ہے۔ تاہم ہم آپ کو بتائیں کہ ابھی بھی نیا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے۔ یہ تو پیپلز لیبر یونین بلدیہ کورنگی ہے جو کہ بدعنوان افسران اور سابق چیئرمین کا احتساب چاہتی ہے اور یقینی طور پر اس کے بغیر 319 یعنی 318 ملازمین کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ 1 سال سے فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ ان کے خلاف انکوائری مذاق ہے۔ عدالتی حکم پر ان کو فوری بحال کیا جائے اور بدعنوان افسران اور سابق چیئرمین سے لوٹی ہوئی دولت بھی واپس ان کو دلوائی جائے اور جو افسران ان میں ملوث ہیں ان کی نشاندہی لوکل گورنمنٹ کے انکوائری آفیسر فارغ بھگٹی پہلے ہی کر چکے ہیں۔ لہٰذا انکوائری ایک طرف اگر کرنی ہے تو کیس نیب میں بھیجا جائے۔ تاہم لیبر یونین کی داستان ہم نے سنا دی، جو کہ اب بدعنوان افسران کے خلاف گھیرا تنگ کرنے جا رہی ہے۔ عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔